السلام علیکم دوستوں، آج کی ٹاپک ہے گھر میں غربت آنے کے اسباب۔ دوستوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر کو غربت میں مبتلا کر دیتی ہے، تو چلیے آج ہم ان باتوں کے بارے میں معلوم کریں گے جو ہمارے گھر کو غربت میں مبتلا کرتی ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا، ٹوٹے ہوئے کنگھی سے کنگھا کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بائیں پیر سے پیجامہ پہننا، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، مہمان آنے پر ناراض ہونا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، دانت سے ناخن کاٹنا، کھڑے کھڑے پیجامہ پہننا، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، صبح سورج نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، الٹا سونا، قبرستان میں ہنسنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، برے خیالات کرنا، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اپنی اولاد کو کوسنا، دروازے پر بیٹھنا، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، فقیر سے روٹی یا پھر اور کوئی چیز خریدنا، پھونک سے چراغ بجھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، غلط قسم کھانا، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہیں کرنا، حالت جنابت میں حجامت کروانا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اندھیرے میں کھانا، گھڑے میں منہ لگا کر پینا، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ تو دوستوں، یہ تھی وہ 40 چیزیں جو گھر میں غربت آنے کے اسباب ہیں۔ دوستوں، یہ 40 چیزیں ہمیں معلوم ہے، یہ چیزیں ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے، باوجود اس کے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں حدیث کے مفہوم سے بھی ثابت ہیں، کیونکہ میں اس کی تحقیق کیا ہوں اور علماء کرام سے معلوم کیا ہوں کہ یہ باتیں سچ ہیں یا غلط، تو علماء کرام نے کہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ نے ترتیب کے ساتھ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، ماشاءاللہ اچھی ہے، اور اس کا بہت سارا حوالہ بہت سارے حدیث کے مفہوم سے برابر ملتا جلتا ہے، اور بعض باتیں ہمارے اکابر اولیاء کرام کے تجربات سے بھی انہوں نے اپنے تجربات سے ثابت کیا ہے، لہٰذا یہ بالکل صحیح ہے۔